بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفت ریحانہ، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے غزل، مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل۔ آج ہمارا یہ کلاس تہم کا لیکچر نمبر 16 ہے، جو کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کے شعر نمبر 1، شعر نمبر 2، 3 اور 4 پر مشتمل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلے میں آپ کو شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ اردو ادب کے مایہ ناز شاعر مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ بچپن میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، چنانچہ چچا نے پرورش کی، لیکن بہت جلد انہیں بھی قضا کے اجل نے لوٹ لیا، تو غالب کی گزر بسر وظیفے پر ہونے لگی۔ 1810 میں ان کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی، جو نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی تھی۔ جتنے بھی بچے ہوئے بچپن ہی میں راہ عدم کو سدھار کے 1857 کے عذر غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے خطوط میں رقت انگیز اظہار کیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے 1869 میں موت کو بھی شکست دے گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 1 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ دل ناداں، ناسمجھ دل، درد تکلیف، دوا علاج۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اے میرے ناداں دل، تجھے کیا ہو گیا ہے، کہ جس کے درد کی دوا ابھی ہمیں کہیں سے میسر نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب خود سے سوال کر رہے ہیں کہ تو اس بیماری درد محبت میں مبتلا ہو گیا ہے، جس کی ابھی تک کوئی دوا ہی ایجاد نہیں ہوئی۔ تو نے اس شخص سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، جو وفا کے معنی سے بھی ناآشنا ہے۔ جب یہ صورتحال درپیش ہو تو کوئی ترکیب و تدبیر چارہ گر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ناموافق حالات کا اندازہ ہی وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہو۔ بقول شاعر، کسی کروٹ سکون پاتا نہیں، کسی کروٹ سکون پاتا نہیں، یہ دل ہے یا سلگتا آبلہ۔ دراصل جو شخص محبت کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ دکھ اور تکلیفیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، اس کے دکھوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے،
اور انتہائی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پریشانی، اداسی اور بے بسی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ غالب اپنے ہی دل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دل، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہر وقت غمزدہ اور اداس رہتا ہے۔ تیری اس اداسی اور آشفتہ سری نے مجھے بھی افسردہ اور غمزدہ کر رکھا ہے۔ تو ہی بتا کہ آخر اس درد کا علاج کیا ہے، تاکہ میں کرا کر سکون کے لمحات بسر کر سکوں۔ حالانکہ شاعر بخوبی جانتا ہے کہ اس کی حالت کا ذمہ دار اس کا سنگ دل محبوب ہی ہے، کیونکہ محبوب سے ملاقات سے قبل اس کی زندگی میں اتنے غم اور دکھ درد نہ تھے جتنے کہ اب ہیں۔ محبوب سے ملاقات کے بعد تو دن رات کا سکون اور چین بلکہ ہر شے برباد ہو گئی ہے۔ در حقیقت عشق میں مبتلا ہونے کے بعد عاشق کو دن رات دکھوں اور غموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ احتیاط کی جائے، کیونکہ نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج، نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج۔ عشق لا علاج ہے، بس احتیاط کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ مشتاق، چاہنے والا، بیزار، ناراض، ماجرا، قصہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہم تو محبوب کو چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارا محبوب ہم سے بیزار ہے۔ اے میرے خدا، یہ معاملہ برعکس کیوں ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ محبوب کی جانب ابھی پہلا قدم میں نے بڑھایا ہے، اسے اس کھیل کے انجام کی خبر ہی نہیں۔ بے رخی اور بے اعتنائی محبوب کے مزاج کا حصہ ہے۔ شاعر نے مشکلات سے گھبرا کر آہوازاری اور فریاد کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم تو دل و جان سے محبوب کو عزیز رکھتے ہیں، پھر اللہ ہی جانے کیوں ہم سے نفرت کرنا شروع کر دی ہے۔ شاعر نے عشق و محبت کے معاملے میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ محبت پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا۔ جو شخص اس کے دام میں آ جائے تو چاہے تو وہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس جذبے کے متعلق ایک اور شعر میں کہتے ہیں، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ شاعر اس شعر میں بھی غالب کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی خاطر طرح طرح کے غم و آلام برداشت کیے، زمانے بھر کی اذیتیں اور رسوائیاں اٹھائیں، محبوب کی ایک ایک خواہش پر اپنی ہزاروں خوشیاں قربان کرتے چلے گئے۔
صرف اس لیے کہ چلو اگر آج محبوب مہربان نہیں تو کیا، شاید ہماری وفا شاعری کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی تو نفرت و بیزاری کا رویہ ترک کر کے پیار کا جواب پیار سے دے گا۔ لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی۔ محبوب کسی صورت مہربان نہ ہوا، مسلسل بیزاری کا اظہار کرتا رہا۔ چنانچہ غالب حیرانی میں مبتلا ہے اور اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو محبوب کو چاہنے والے ہیں اور ہمارا محبوب ہم سے بیزار ہے، آخر یہ معاملہ الٹ کیوں ہے؟ حالانکہ چاہت کا جواب بھی چاہت سے دینا چاہیے۔ ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ زبان رکھنا، بول سکنا، مدعا مقصد، کاش خدا کرے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کاش کہ میرا محبوب مجھ سے دل کی بات پوچھے، میرے پاس قوت گواہی بہت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کاش میرے دل کی تمنا اور خواہش دریافت کر لو، میرے پاس کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، میری خواہش ہے کبھی ایسا بھی ہو کہ محبوب خود زبان حال سے میری کیفیت دریافت کرے۔ اللہ نے مجھے بھی قوت گواہی عطا کی ہے، دل میں جو آس تھی آس ہی رہ گئی، دل میں جو آس تھی آس ہی رہ گئی، یہ بھی کیا زندگی رہ گئی۔ شاعر کو دو طرح کی تکلیف کا سامنا ہے، محبوب کو مستقل ظلم و ستم اور شاعر کی راہ وفا میں مستقل مزاجی۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جس سے زمانے میں محبوب کی بدنامی اور رسوائی ہو اور اس کے جذبہ خلوص پر کسی طرح شک کا قدم پڑ جائے۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اصل میں شاعر کو اپنے محبوب سے شدید محبت ہے، جس کا اظہار وہ خود اپنی زبانی کرنا چاہتا ہے، لیکن محبوب مسلسل بے رخی اور بے اعتنائی کا رویہ برتتا ہے۔ وہ دوسروں سے تو اس کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، لیکن اس سے ہم کلام نہیں ہوتا، جبکہ اس کی خواہش ہے کہ محبوب اس سے مخاطب ہو تاکہ وہ بھرپور انداز میں اپنے دلی جذبات و احساسات کا اظہار کرے۔ چونکہ دوسرے اس کے جذبات کی ترجمانی کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے غالب کہتا ہے کہ کاش محبوب اس کے دل کا حال اس کی زبانی سنے، اس کی دلی تمنا اور مدعا پوچھے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ آخر وہ بھی منہ میں زبان رکھتا ہے۔ بقول شاعر، آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیں، آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیں، پھر نہ آئیں گے یہ لمحات ہماری خاطر۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہم کو ان سے
وفا کی امید ہے، ہم کو ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ وفا، محبت یا خیر خواہی، امید، آرزو۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہم ان سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو وفا کے مفہوم تک سے واقف نہیں ہیں۔ شاعر، عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص سے امیدیں اور توقعات وابستہ کر رکھی ہیں جس کی فطرت میں بے وفائی ہے، جو وفا کے تقاضوں سے ناآشنا ہے۔ وہ وفا کی کیا لاج رکھے گا؟ دراصل شاعر کا محبوب اذیت پسند ہے، کوئی بھی اس پر کارگر اور اثر انداز نہیں ہوتا۔ شاعر چاہتا ہے کہ کسی طرح محبوب اس کے دلی احساسات اور جذبات سے باخبر ہو اور غم کی داستان سنے، لیکن ایسا ناممکن نظر آتا ہے۔ بقول شاعر، اپنی پہچان کا اس سے حوالہ چاہوں، اپنی پہچان کا اس سے حوالہ چاہوں، کتنا پاگل ہوں اندھیرے سے اجالا چاہوں۔ اردو کی کلاسیکل شاعری روایت ہے کہ عہد وفا کو محبوب تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے رقیب درمیان میں خوش آمدانہ لہجہ اختیار کر کے محبوب کی نظر التفات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ سچا عاشق ہمیشہ محرومیوں اور ناکامیوں کا شکار رہتا ہے۔ گو کہ شاعر بخوبی جانتا ہے کہ اس کا محبوب بے وفا ہے اور وہ لفظ وفا کے معنی ہی نہیں جانتا، پھر بھی اس نے وفا کی امید رکھے ہوئے ہے۔ دراصل وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید محبوب اس کی قربانیوں پر نظر ثانی کرے اور اس کے ساتھ وفا کرے۔ جب کبھی خود کو میں سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں، جب کبھی خود کو میں سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں، مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں، ایسا نہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر، جو کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کے شعر نمبر 1، 2، 3 اور 4 پر مشتمل تھا، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔